السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN نیوز۔ آئیے خبر نامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے۔ آپریشن سندور کے بعد بڑی پیش رفت، بھارت اور پاکستان میں مکمل جنگ بندی پر اتفاق۔ تلنگانہ اردو جرنلسٹ فیڈریشن کی ایوارڈ تقریب، بیرسٹر اسد الدین اویسی و محمد علی شبیر کی شرکت۔ صدر مجلس نے کہا، پاکستان ہندوستان میں عدم استحکام پیدا کرنے گوشاں۔ تلنگانہ کے ڈپٹی CM بھٹی وکرمارکا کا جنگی صورتحال کے پیش نظر ہنگامی منصوبہ، سوشل میڈیا پر حکومت کی سخت نظر۔ ہندوستان کی مسلح افواج کی تائید میں ریلی، سابق وزیر ہریش راؤ اور MLC کویتا نے الگ الگ کی قیادت، شہید فوجیوں کو خراج عقیدت۔ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی، حقیقی سلیپر سیلز کے نام سے ملا انتباہ۔ یہ ہیڈ لائنز، اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ آپریشن سندور کے بعد ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے فوری طور پر تمام فوجی کارروائیاں روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری نے آج ایک اہم پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن نے دوپہر 3:35 پر اپنے بھارتی ہم منصب سے رابطہ کیا۔ دونوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آج شام 5 بجے سے زمین، فضا اور سمندر میں تمام فائرنگ اور فوجی کارروائیاں مکمل طور پر بند کر دی جائیں گی۔ وکرم مسری کا کہنا تھا کہ دونوں اطراف کو اس فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور دونوں ممالک کے DGMOs کی اگلی بات چیت 12 مئی کو دن 12 بجے طے پائی ہے۔ اس اہم اعلان سے کچھ دیر قبل امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان طویل مذاکرات کی رات کے بعد امریکہ کی ثالثی سے دونوں ممالک اپنے فوری اور مکمل جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ I have a very brief statement to make. Following that, as you know, there will be a briefing by my colleagues from the military. The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ نے ہندوستان کے خلاف پاکستان کی بیریا اشتعال اور جارحانہ کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے تلنگانہ اردو جرنلسٹ فیڈریشن کی ایوارڈ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اسلام کا نام لے رہا ہے جبکہ اس کے سارے کام اسلام کے خلاف ہے۔ پاکستان لگاتار 25 سال سے ہندوستان میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دہشت گردوں کو روانہ کرتے ہوئے حملے کروا رہا ہے۔ پاکستان کا رویہ انتہائی مذموم اور قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو یہ طے کرنا چاہیے کہ پاکستان کو نیوکلیئر ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ پاکستان ساری دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ رحمت والے مہینے چل رہے ہیں اور اس کے باوجود پاکستان نے ہندوستان کے خلاف حملے کیے ہیں جن کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جو شرارت کرنے والے لوگ تھے وہ ہندوستان کو توڑ کر پاکستان چلے گئے اور جو امن پسند لوگ تھے وہ ہندوستان میں رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ سارے ہندوستان کو پاکستان کی جارحیت کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا رہنا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے اور یہیں دفن ہوں گے۔ تو میں بعد میں کر لو، پہلے فوج کے پیچھے ہم کو کھڑے رہنا ہے اور یہ جو
بار بار مداخلت پاکستان کی طرف سے کی جا رہی ہے. ہماری سرکار نے کہہ دیا کہ ہم اپنے انٹینڈڈ آبجیکٹیوز کو حاصل کر لیے. اگر آپ ایسکیلیٹ کریں گے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر پاکستان ڈی ایسکیلیشن کرے گا تو وہ وہی رہے گا. اگر ہم اس وطن میں ہماری ماں کی پیٹ سے اس وطن میں پیدا ہوئے, اور جب انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں گے اس دنیا سے تو ہم اسی وطن کی آغوش پہ جائیں گے, چاہے میں ہوں یا شبیر صاحب ہو یا آپ تمام ہوں. تو یہ پروپیگنڈا جھوٹا ہے پاکستان کا. اسلام کا نام لے رہے ہیں. ارے تم مبارک مہینے میں کیسا تم کہ اسلام کا نام لے کے تم بچوں کو مار دیے. تمہاری ٹو نیشن تھیوری کو ہم نے پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا. تو میں تمام سے آپ سے اپیل کر رہا ہوں آپ کے ذریعے سے, کیونکہ صحافیوں کے درمیان میں بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ انفارمیشن جلد. جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا, تو پاکستان نے اب جو نیا حملہ کیا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ بنیاناً مرصوصاً, مانے یہ قرآن شریف کی الصف سورت کی آیت نمبر 4 ہے, جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ. اور اتنے جھوٹے ہیں یہ پاکستان کی آرمی, ان کا اسٹیبلشمنٹ. اگر آپ اسی سورے میں دیکھیں گے تو اس سورے کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں. اس کے بعد یہ آیت آ رہی ہے. اتنے جھوٹے ہیں کہ قرآن کو بھی, آیات کو بھی, اس کا پورا مقصد حاصل نہیں کرنا چاہتے. اور یہ نہیں بول رہے کہ قرآن میں اللہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اور پھر آپ چلے گئے سیسا پلائی ہوئی دیوار, کیا کہ بنیاناً مرصوصاً. تو کیا ہمارے پڑوسی ملک جب ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیشیوں, بنگالی مسلمانوں پر آپ گولیاں چلا رہے تھے تو کیا آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار بھول گئے تھے؟ اس زمانے میں ان کے جو بہت بڑے لیڈر تھے بھٹو نے بنگالی مسلمانوں کو سور کہا تھا. اور پھر ان کے بہت بڑے خداور قائد نے کہا تھا کہ جو بھارت میں مسلمان ہیں وہ ملچاز ہیں, مانے بالکل ہی نچلی ذات کے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ ان کو قرآن کو بھی کوٹ کرنے میں غلط مسئلہ بنا کر پہلے جو آیا تھا اس کو نہیں بول رہے. اللہ کیا فرما رہا قرآن میں کہ تم کیوں ایسی بات کہتے. $1,000 کے عوض میں ان کو امریکنوں کو بیچ دیا. $15,000 کی اس میں کتابیں لکھی ہوئی آپ پڑھ سکتے. اور افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن کی آیت تو بول دیے, کیا یہ حرمت کے مہینے نہیں ہیں؟ اس حرمت کے مہینے میں تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا نا. چلیے آپ بولتے آپ اسلام پہ ہے, ذیقات کا مہینہ, ذی الحجہ کا مہینہ, محرم کا مہینہ, تو یہ تو حرمت کے مہینے آپ حملہ کر ہی نہیں سکتے. آپ تو اسلام کا پرچم لے کر جو جھوٹے دعوے کرتے. تو آپ نے حملہ کیا اور آپ نے پونچھ میں 14 لوگوں کی جو موت ہوئی اس میں 4 معصوم 10 سال کی عمر کے مسلم بچے تھے. حرمت کے مہینے میں آپ حملہ کر رہے ہیں. اب میرے بولنے کے بعد بولیں گے نہیں ہم دفاع میں کر رہے ہیں. 75 سال سے تم دفاع کر رہے ہو. یہاں پر لمبینی پار, گوکل چاٹ میں جو حملے ہوئے وہ کیا تھے بتائیے. سابق ریاستی وزیر و مشیر حکومت تلنگانہ محمد علی شبیر نے پاکستان کو کرارا جواب دینے والی ہندوستانی فوج کو سلام پیش کیا اور کہا کہ سارا ہندوستان آج بہادر ہندوستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. محمد علی شبیر تلنگانہ اردو جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے صحافیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دشمن ملک پاکستان ہمارے نہتے شہریوں کو حملوں کا نشانہ بنا رہا. ہندوستان کے بہادر فوجیوں کے ساتھ سارے ہندوستان اور خاص طور پر مسلمان کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آج سارے ہندوستان میں اتحاد و یکجہتی کا ماحول پیدا ہوا ہے. مسلمان جس طرح پاکستان کے خلاف اظہار خیال کر رہے ہیں, اس نے ایک اچھا پیام دیا ہے. کشمیر سے کنیا کماری تک تمام علماء, مدارس اور امام و اکرام نے ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں. اس طرح سے بی جے پی کا جو ایجنڈا تھا کہ اس کو کامیاب ہونے کا موقع نہیں ملا. محمد علی شبیر نے اردو زبان کے تعلق سے کہا کہ اردو کو نظر انداز کرنے میں اردو والے ہی ذمہ دار ہے. خود اردو کی روٹی کھاتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم نہیں دلواتے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس تقریب میں مختلف اداروں سے وابستہ اردو صحافیوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا. میں نے کئی تقریب اٹینڈ کیا لیکن آج کی تقریب کچھ
اہم اور خصوصی ہے کہ اس میں کچھ مالی مدد بھی کی گئی ہے، اور وراج صاحب نے کچھ چیزیں بتایا کہ اردو کس مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ایسے وقت میں آپ لوگ قلم لے کر اردو کو زندہ رکھنے کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں، میں آپ سب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اردو کے دشمن کوئی حکومت نہیں ہے، اردو کے دشمن ہم ہی ہیں۔ ہم لوگوں نے ہی ہمارے بچوں کو، جو وراٹ بھائی نے کہا کہ 400 بچوں کے سمے میں گیا تو اس میں 300 تو غیر اردو دان تھے، 20 تیلگو والے تھے، صرف 19 اردو پڑھنے والے تھے۔ یہی حال ہے۔ تو ہم لوگ اردو زبان کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ اردو زبان کو بڑھاوا دینے کے لیے رات دن کوشش کر رہے ہیں۔ میرا بھی کچھ آبزرویشن ہے کہ اردو زبان والے اردو صحافی جو ہیں، جب ہم چیف منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو میرے نظریں اردو پہ جاتی ہے کہ کون کون اردو والا ہے، کون سے اخبار والا ہے، مگر اتفاق سے ایک بھی اردو والا نہیں دکھتا میرا۔ گاندھی بھون میں بھی ہم پریس کانفرنس لگتے ہیں، کچھ امپورٹنٹ بڑے بڑے سینٹرل منسٹرز، پرانے ایکس لوگ آتے ہیں، تجربے کار لوگ، تو اتفاق سے بہت کم لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ اضلاع میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کمپٹیٹیو لائف میں ہونا ہے، مقابلے میں ہونا ہے۔ ابھی ہمارے پہ ریمارکس کر رہے تھے اسدالدین اویس چھپے ہوئے، ابھی جوان ہیں، جوان تو نہیں ہوں، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے ہماری پارٹی میں بڑے بڑے ریڈیاں ہیں، کما ہیں، ویلما ہیں، ان سے مقابلہ ہے میرا۔ تو میرے کو بھی بھاگنا ہے، ان کے ساتھ دوڑنا ہے، ان کے ساتھ صبح اٹھ کے ان کے مقابلے کے، ان کے پروگرام میں میرے کو برابر میں شریک ہونا ہے۔ تو ہم کو چست رکھنا ہے۔ ایک ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہو گیا فجر پڑھ لی، اٹھ گئے 12 بجے 1 بجے سے، تو 1 بجے سے پہلے وہ بھی کھانا بھی لگانا، جب تک ہمارے پاس کی تعداد پوری آتی نہیں۔ ابھی ماجد بھائی بھی بولے، میں سوچ رہی تھا، بول دیا ہوں کہ کھانے کا بھی انتظام ہے۔ تو ابھی ہم کمپٹیشن لائف میں ہیں، ہم لوگ کچھ اور تیزی بتائیے اور آگے بڑھیے۔ اور آج ایسے ٹائم پر یہ ہو رہی ہے، ایک طرف ماحول گرم ہے، سرحدیں گرم ہیں، سرحدوں پہ گولہ باری ہو رہی ہے، اور دشمن ملک پاکستان ہمارے نہتے شہریوں پر حملہ کر رہا ہے، نہتے شہریوں کو پر گولی چلا کر انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں سارے ہندوستان کے عوام، تمام مذہب کے لوگ، ہر ایک جنے ہم ایک جٹ ہو کر آج ہندوستانی فوجیوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، انہیں سلوٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فوجی بھائیوں کے ساتھ ہم سب ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم تمام ہندوستانی ٹھہرے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان بھائی بھی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں اسد بھائی صاحب کی تعریف تو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی تو نہیں ہے میرے، چھوٹے بھائی ہے، کہ انہوں نے ہندوستان بھر میں پرسنل آل پارٹی کی میٹنگ کے باہر آنے کے بعد آپ جس طریقے سے ملک کی تائید کے اندر آواز اٹھائی، ایک اچھا میسیج گیا۔ ریاست میں امن و امان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران پولیس افسران کو ممکنہ جنگی صورتحال سے نمٹنے کے لیے جامع ایکشن پلان تیار کرنے کی ہدایت دی۔ نائب وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں یکجہتی ریلیاں منعقد کی جائے تاکہ عوام میں قوم پرستی کا جذبہ پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے حیدرآباد کے نیکلس روڈ پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں نکالی گئی یکجہتی ریلی کی ستائش کرتے ہوئے چیف سیکرٹری رام کرشنا راؤ کو ہدایت دی کہ ایسی ریلیاں ریاست بھر میں منظم کی جائے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کے خلاف کارروائی اور نظر رکھنے اور حساس معلومات پر غلط اطلاعات پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی۔ عوام میں بیدار پیدا کرنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی تیاری کے لیے موک ڈرل منعقد کرنے کی بھی تجویز دی۔ انہوں نے حیدرآباد میں سائرن الارم لگانے اور ضرورت کے مطابق آلات خریدنے کی بھی سفارش کی۔ اس اجلاس میں وزراء دامودر راج نرسیما، جوبلی کرشنا راؤ، پونم پربھاکر، چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ، سی ایم او کے اسپیشل سی ایس، ڈی جی پی جتیندر ریڈی، پولیس کمشنر سی وی آنند، اویناش موہنٹی، سدھیر بابو اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ ساری ریاست اور شہر میں پاکستان کے خلاف مظاہروں اور ہندوستان کی مسلح افواج کی تائید میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔
چیف منسٹر ریونت ریڈی نے جمعرات کو سیکریٹریٹ سے نیکلس روڈ تک ریلی نکالی تھی۔ تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے کے کویتا کی قیادت میں اندرا پارک سے RTC چوراہے تک ریلی نکالی گئی۔ اس طرح آج سابق ریاستی وزیر و BRS رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ کی قیادت میں ملاریڈی ہیلتھ سٹی میں ہندوستانی افواج سے اظہار یگانگت کرنے کے لیے ریلی منظم کی گئی۔ ہریش راؤ کی قیادت میں کثیر تعداد میں عوام نے اس مظاہرے میں حصہ لیا، قومی ترنگا پرچم لہراتے ہوئے ملک کی مسلح افواج کے ساتھ اظہار یگانگت کیا۔ BRS کے رکن قانون ساز کونسل کے کویتا کی نگرانی میں تلنگانہ جاگرتی کی جانب سے ہندوستانی مسلح افواج سے اظہار یگانگت کے لیے جمعہ کی شام اندرا پارک سے RTC چوراہے تک ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ اس ریلی کے ذریعے ہندوستان کی مسلح افواج سے اظہار یگانگت کیا گیا، پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کی گئی۔ کویتا اور ریلی کے شرکا نے پاکستان کی شلباری میں شہید آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک ہندوستانی فوجی کی شہادت پر تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ شہید فوجی کی تصویر پر پھول مالا چڑھاتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ کہ کویتا نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے ہند پاک کشیدگی کو دیکھتے ہوئے IPL کو منسوخ کیا جا رہا ہے، اسی طرح حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ مقابلوں کو بھی منسوخ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشیدگی کے ماحول میں اس طرح کے مقابلے منعقد کرنا ٹھیک نہیں۔ کانگریس حکومت کو چاہیے کہ ان مقابلوں کو منسوخ کرے۔ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جاری کشیدگی اور پاکستان کے ناکام حملوں کے پیش نظر حکومت تلنگانہ نے دہلی کے تلنگانہ بھون میں ایک کنٹرول روم قائم کیا ہے تاکہ سرحدی علاقوں میں رہنے والے تلنگانہ کے طلباء و ورکرز کو ضرورت پر مدد فراہم کی جا سکے۔ جلندھر اور جموں سے تعلیم حاصل کرنے والے تلنگانہ کے طلباء وہاں جاری پاکستانی جارحیت کی وجہ سے واپس ہونے لگے ہیں اور آج صبح وہ دلی کے تلنگانہ بھون پہنچ گئے۔ دہلی میں مقیم تلنگانہ کے ریسیڈنٹ کمشنر ڈاکٹر گورو اپیل نے ان طلباء سے بات چیت کی، انہیں تلنگانہ بھون میں قیام و طعام کی سہولت فراہم کی۔ ڈاکٹر گورو نے طلباء کو یقین دیا کہ وہ پریشان نہ ہو، ان کی ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے ان کے آبائی مقامات تک روانہ کرنے میں بھی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ ہندوستان و پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی اور اہم تنصیبات بشمول ایئرپورٹس پر انتہائی سخت ترین چوکسی کے دوران کل رات حیدرآباد کے شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہلکی سے سنسنی پھیل گئی جب ایک ای میل کے ذریعے ایئرپورٹ کے احاطے میں بم رکھے جانے کی جھوٹی اطلاع دی گئی۔ ایئرپورٹ میں بم کی اطلاع پر مشتعل ای میل ملتے ہی حکام اور سیکیورٹی عملے نے انتہائی چوکسی کا مظاہرہ کیا اور سارے ایئرپورٹس کی جامع اور مکمل تلاشی لی گئی۔ مسافروں کو پرسکون رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی چپے چپے کی تلاشی لی گئی۔ ساری تلاشی کے بعد بم رکھے جانے کی اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ اس کے بعد مسافروں اور سیکیورٹی عملے نے راحت کی سانس لی۔ کہا گیا ہے کہ سلیپر سیل کے نام سے یہ ای میل بھیجا گیا تھا۔ واضح ہے کہ سارے ملک میں ایئرپورٹ پر خاص طور پر چوکسی برتی جا رہی ہے اور شمالی ہند میں کئی ایئرپورٹس کو 15 مئی تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شہر حیدرآباد میں بڑھتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور بھارت پاکستان کشیدگی کے پیش نظر میں حیدرآباد سٹی پولیس نے ایک اہم اقدام کرتے ہوئے فوجی چوکیوں کے علاقوں کے آس پاس آتش بازی پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ پولیس کمشنر CV آنند نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی عوامی جگہ، تقریب یا اجتماعی پروگرام میں آتش بازی سے مکمل اجتناب کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی سرگرمیاں فوجی علاقوں کے قریب نہ صرف سیکیورٹی اڈوں میں اضطراب پیدا کی جا سکتی ہے بلکہ کسی بڑے حادثے یا غلط فہمی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت شہریوں کی طرف سے مکمل تعاون بے حد ضروری ہے۔ معمولی سی لاپرواہی بھی بڑی سیکیورٹی پریشانیوں کو جنم دے سکتی ہے۔ حیدرآباد پولیس نے عوام سے گزارش کی ہے کہ وہ سماجی و عسکری ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور اگر کہیں پر خلاف ورزی ہوئی تو فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن کو اطلاع دے۔ جنوبی ریاستوں کو پارلیمنٹ میں 33% نشستیں فراہم کی جائے، مرکز سے ریونت ریڈی نے مطالبہ کیا ہے۔
टैक्स हिस्सेदारी का भी हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर अनुमुला रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि टैक्स में हिस्सेदारी की बुनियाद पर जनूबी हिंद की रियासत को पार्लियामेंट में 33% नुमाइंदगी दी जाए। रेवंत रेड्डी ने एक अंग्रेजी रोजनामे के बेंगलुरु में मुनाकिद प्रोग्राम में ऑनलाइन हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकजी हुकूमत जनूबी हिंद की रियासतों को नुमाइंदगी को 24% से घटाकर 19% करना चाहती है। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत एक कुल जमाती इजलास तलब करते हुए इस मसले पर फैसला करे। उन्होंने कहा कि जनूबी रियासतें मरकज़ को टैक्स में बड़ा हिस्सा देती है, इसके बावजूद जनूबी हिंद की रियासतों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी कम करने की साजिश की जा रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो जनूबी रियासतों को पार्लियामेंट में 33% नशस्तें फराहम करे। हुकूमत अपने से इसी फ़ायदे के लिए शुमाली हिंद की रियासतों को ज़्यादा नशस्तें देना चाहती है। अक़जात की अज़ सर नौ हदबंदी में उत्तर प्रदेश को मज़ीद 40 लोकसभा नशस्तें मिलने का इम्कान है, जिससे जनूब की हक़ तलक़ी होगी। शहर के एक बड़े कारपोरेट दवाखाने में बरसरकार एक डॉक्टर को एक बड़े ड्रग्स रैकेट में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमा डॉक्टर नम्रता के मुतालिक से कहा गया है कि इसे कोकेन की लत लगी गई थी और वो मुंबई के एक सप्लायर से कोकेन व नशीली अद्वियात हासिल करती थी। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर नम्रता ने विनेश ठाकुर मुंबई से व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता किया और 5 लाख रुपए मालियती कोकेन का ऑर्डर दिया। यह रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी गई और कोकेन बिला कृष्णा उर्फ राम प्यारे के ज़रिए हैदराबाद मुंतकिल कर दी गई थी। एक इतला पर बराए दुर्गम पुलिस ने नम्रता और बाला कृष्णा दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन्हें इंसदाद मंशियात ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 53 ग्राम कोकेन, 10,000 रुपये नकद और 2 मोबाइल फ़ोन्स भी जब्त कर लिए। पूछताछ के दौरान डॉक्टर नम्रता ने इतराफ़ किया कि वो अब तक 70 लाख रुपए कोकेन और दीगर ड्रग्स के नशे के लिए खर्च कर चुकी है। इस मामले में तहक़ीक़ात जारी है और पुलिस मज़ीद नेटवर्क का पता चलाने में मसरूफ़ है। నిన్న తేదీన ఒక నమ్రత అని చెప్పి ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ లేడీ, తనకు తెలిసినటువంటి వంశ్ అనే ఒక వ్యక్తి ముంబైలో కొంత డ్రగ్ ఆర్డర్ చేస్తుంది. దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లై ఇవ్వడం కోసం ఒక బాలకృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి వచ్చి రాయదుర్గం ఏరియాలో ఆ లేడీకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తుంటే పోలీస్ వాళ్ళు ట్రాక్ చేసి పట్టుకొని వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఒక 10,000 రూపీస్ క్యాష్, 53 గ్రామ్స్ కోకైన్, 2 సెల్ ఫోన్లు రికవర్ చేసేసి వాళ్ళిద్దరి మీద కూడా కేసు చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది. ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ నడుస్తున్నది. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज और एमआईएम के सीनियर लीडर सादिक सिराज ने कल तालाब चंचलम डिवीज़न में एक एसी मरम्मत के दौरान कंप्रेसर फटने से ज़ख्मी होने वाले उज़ैर ख़ान और अली के घरों का दौरा किया। उन्होंने मुतासिर अफराद के अहल खाना से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और एमआईएम की जानिब से ज़ख्मियों के अहल खाना को फ़ीकस 25,000 रुपये माली इमदाद फ़राहम की गई। इस मौके पर डॉक्टर समीना साहिबा, कॉरपोरेटर तालाब चंचलम, उज़ैर ख़ान और अली के अहल खाना व दीगर मौजूद थे। कल तालाब चंचलम में एक वाक़या पेश आया था। घर के अंदर एसी का गैस भरने के टाइम पे कंप्रेसर बस्ट होने की तरफ से उज़ैर ख़ान और अली 2 जनों इंजर्ड हुए थे। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़ास इंस्ट्रक्शन पे डॉक्टर समीना मैडम ने जाकर असरा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, ये लोग की तबीयत ठीक है। आज नक़ीब मिल्लत के ख़ास हिदायत पे मैं और जनाब सादिक सिराज साहब आकर उनके वालिदैन से मुलाक़ात किए, पेशेंट्स की जो बच्चे इंजर्ड हुए उनकी कैफियत ली है। अल्लाह की फजल से तबीयत ठीक है। जमात के जानिब से मैं और जनाब सिराज साहब आकर एक पेशेंट के वालिद को 25-25 हज़ार रुपये दिए हैं ताकि जमात की तरफ से उनको मदद मिल सके। अल्लाह का करम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी में जब कभी भी कोई ऐसे वाक़या पेश आते या खुदपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी होती है, आगे बढ़ के आती है और उन लोगों को पूरा भरपूर ताउन करके उनको जैसा भी है इमीडिएट पहुंच के इलाज के लिए भी रहता तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है। उसी के सिलसिले में आज मैं और सादिक सिराज साहब आए हैं। यहाँ के मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम भी हमारे साथ मौजूद है और अली और उज़ैर के वालिद भी मौजूद है।
हम यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक बहुत बड़े हादिसे से आप लोग के बच्चों को बचाया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं या अल्लाह इन लोगों जल्द से जल्द सेहत याबी के साथ अपने घर वापस आए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कुलिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री दीनी समर तरबियत कैम्प बराए तुलबा स्कूल कलिया अल बनियान मुगलपुरा में मौलाना मुफ्ती सैयद शाह अंजुमन दीन कादरी अल जिलानी साकिब अमीर का हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की सरपरस्ती में मुनक़िद हुआ। बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मुमताज़ मशाइख़ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ख्वाजा गौसुद्दीन चिश्ती सज्जादा नशीन दीवान जी अजमेर शरीफ व दीगर मुमताज़ मशाइख़ ने शिरकत की। इस तरबियती कैंप में अल्लाह के रसूल की सुन्नतें नमाज, जनाजा नमाज, नमाज जुमा, नमाज ईदैन, जिन नमाज़ों का तरीक़ा हम भूल चुके हैं उन पर रोशनी डाली गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा फ्री दीनी समर कैम्प का इनक़ाद कुलियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद में इनक़ाद अमल में लाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह गरमाई जो कोर्स होता है 40 योमिया जो कोर्स होता है उसकी भी यहाँ पर बाज़ाब्ता तालीम दी जा रही है, जिसमें कुरान मजीद, माँ तजवीद, दीनियात, अखलाकियात, अज़कार, इस तरीक़े से जो बच्चे मदारिस यानी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कों के लिए कुलियतुल बनीन जामियातुल मोमिनात में उनके लिए नज़्म रखा गया है और लड़कियों के लिए जामियातुल मोमिनात में 40 योमिया ये प्रोग्राम रखा गया है ताकि बच्चों को ये जो गरमाई जो तातीलात है उससे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आज एक रोज़ा, चूँकि लोग के पास इतना वक्त नहीं है जो 40 दिन तक वो लोग तसलसल से जामिया को हाज़िर हो जाए या मदरसे को हाज़िर हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 10 बजे इसका आगाज़ हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम असर तक ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा। मैं अल्लाह से दुआ यही करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जो काविश है, कोशिश है, उसको शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इस एक रोज़ा समर कैंप में हमारे अजमेर शरीफ से तशरीफ़ लाए मेहमान हज़रत मौलाना ख्वाजा गयासुद्दीन साहब चिश्ती तशरीफ़ लाए हैं और दीगर मेहमान ख़ुसूसी मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब, मौलाना सलाहुद्दीन साहब और दीगर हज़रात इसमें शिरकत की है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी पेशरफ्त, भारत और पाकिस्तान में मुकम्मल जंग बंदी पर इत्तेफाक। तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन की अवार्ड तकरीब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व मोहम्मद अली शब्बीर की शिरकत। सदर मजलिस ने कहा, पाकिस्तान हिंदुस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने गोशा। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का जंगी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी मंसूबा, सोशल मीडिया पर हुकूमत की सख्त नज़र। हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज की तायद में रैली, साबिक वजीर हरीश राव और एमएलसी कविता ने अलग अलग की क़यादत, शहीद फौजियों को खिराज अक़ीदत। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, हकीकी स्लीपर सेल्स के नाम से मिला इंतबाह। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।